آج کی قسط میں کچھ ایسے لمحے آئیں گے جہاں تعریفیں صرف لفظ نہیں رہیں گی بلکہ کسی کے دل پر اثر چھوڑنا شروع کر دیں گی۔ کچھ نظریں خاموش رہیں گی مگر بہت کچھ کہہ جائیں گی، اور کچھ باتیں ایسی ہوں گی جو شاید زید کی زندگی کا رخ بدل دیں۔ تو تیار ہو جائیے، کیونکہ آج کی قسط صرف ایک ملاقات نہیں بلکہ ایک نئے احساس کی شروعات ہے۔ پروفیسر عباس کے کمرے میں اس دن مریم سے بات شروع کرتے ہوئے زید کو اس سے جو توقعات تھیں وہ گفتگو کے دوران ختم ہو گئیں۔ پروفیسر عباس نے اس کی باتیں اور پروجیکٹ کی کچھ تفصیلات سننے کے فوراً بعد مریم کا نام اس کے سامنے لیا۔ زید کا خیال تھا کہ انہوں نے کسی بہت ہی قابل اور آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹ کا نام لیا ہوگا، مگر مریم سے بات کرتے ہوئے وہ مسلسل مایوسی کا شکار ہو رہا تھا۔ اسے یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس کی بات ٹھیک سے سن رہی ہے یا نہیں۔ سمجھنا تو دور کی بات، وہ اس کی بات سنتے ہوئے کبھی کبھار اس کے چہرے پر نظر ڈالتی، ورنہ زیادہ تر وہ اپنے سامنے پڑی میز کی شفاف سطح پر انگلیاں پھیرتی رہی۔ وہاں سے اس کا دھیان ہٹتا تو وہ کرسی کے ہتھے کو اپنے انگوٹھے سے کھرچنے لگتی اور پھر یکدم دیوار پر لگی ہوئی ایک پینٹنگ کی طرف متوجہ ہو جاتی۔ اس کی نظریں اس آدھ گھنٹے کے دوران کسی ایک چیز پر مرکوز نہیں رہیں۔ زید کو یوں محسوس ہوا جیسے کمرے میں موجود ہر چیز اسے زید اور اس کے پروجیکٹ سے زیادہ دلچسپ محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا خیال تھا وہ بات شروع کرے گا تو وہ اپنا کنسیپٹ واضح کرنے کے لیے اس سے سوال کرتی جائے گی، مگر وہ بالکل گونگی بیٹھی رہی۔ زید کی پوری گفتگو کے دوران اس نے ہوں ہاں تک نہیں کی۔ زید نے اس کے اس انداز کو پسند نہیں کیا۔ زید پریشان تھا کہ کنسنٹریشن کے بغیر یہ کیسے کام کرے گی، کم از کم اس طرح کا کام تو نہیں کر پائے گی جو میں چاہتا ہوں۔ ایک ڈیزائن میں اگر 80 دفعہ اس نے تبدیلی کروائی اور اسے 8 گھنٹے لگاتار بیٹھ کر کام کرنا پڑا تو یہ سب کچھ چھوڑ کر بھاگ جائے گی، اور بات سنتے ہوئے جس کا دھیان میری طرف نہیں ہے، کام کے دوران کیسے ہوگا؟ وہ اپنی بات ختم کرنے تک یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ اس کام کے لیے موزوں نہیں ہے، مگر اسے دقت محسوس ہو رہی تھی کہ اس نے پروفیسر عباس سے اس معاملے میں کسی اسٹوڈنٹ کا نام دینے کے لیے کہا تھا اور انہوں نے اس کا نام دیا تھا۔ اس کے سامنے بیٹھے ہوئے وہ اس سے صاف صاف یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ اس سے مایوس ہوا ہے اور اس سے کام کروانا نہیں چاہتا۔ کام نہ کروانے کے بارے میں اس کا فیصلہ اس وقت اور حتمی ہو گیا جب اس نے مریم کو کوئی سوال پوچھنے کے لیے کہا، اور بجائے اس کے کہ وہ اس کے کام کے حوالے سے کوئی سوال کرتی، اس نے ڈائریکٹ معاوضے کے بارے میں پوچھا۔ زید بہت جھنجھلایا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ مفت میں کام کروانا چاہتا تھا یا اس سلسلے میں بات کرنے پر تیار نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا وہ NCA سے جس کو بھی ہائر کرے گا وہ بہت اچھا معاوضہ ڈیمانڈ کرے گا اور اسے اس کی کسی ڈیمانڈ پر کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی نے کام کے بارے میں ایک لفظ بھی پوچھنے کے بجائے صرف معاوضے کے بارے میں پوچھا تھا۔ کام کی طرف جس کی پروفیشنل اپروچ یہ ہو، اس کے لیے جاب سیٹسفیکشن کیا معنی رکھتی ہوگی، اور وہ مایوس ہوا، اور ایسا شخص کس حد تک مخلص ہو کر کام کر سکتا ہے؟ زید نے اسے اپنے آفس کا کارڈ ضرور دیا تھا، مگر وہ اس سے نہ ملنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ خواہ مخواہ اس سے ایک اور ملاقات کر کے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا، خاص طور پر اس صورت میں جب وہ اس کو ہائر نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے جانے کے بعد اس نے پروفیسر عباس کو کچھ اور اسٹوڈنٹ سے ملنے کے لیے کہا، زید تم پہلے مریم کا کام دیکھ لو، مجھے امید ہے تمہیں کسی اور کو تلاش نہیں کرنا پڑے گا۔ اسے مریم پر اعتماد پر حیرت ہوئی۔ سر میں ان کا کام دیکھ لوں گا، مگر میں چاہتا ہوں کہ میں ساتھ ہی کچھ اور لوگوں سے بھی مل لوں، کیونکہ میرے پاس وقت زیادہ نہیں ہے۔ اگر مجھے مریم کا کام پسند نہیں آیا تو مجھے ایک بار پھر سے تلاش شروع کرنی پڑے گی۔ میں اس چیز سے بچنا چاہتا ہوں۔ اس نے ان کے سامنے وجہ پیش کی۔ مجھے یقین ہے کہ تمہیں مریم کا کام پسند آئے گا، مگر ٹھیک ہے میں تمہیں کچھ اور لوگوں سے بھی ملوا دیتا ہوں۔ پروفیسر عباس نے باری باری اسے 6-7 اسٹوڈنٹ سے ملوایا۔ زید ان لوگوں سے بات کر کے خاصا مطمئن ہوا۔ اس نے ان لوگوں کے ساتھ اپائنٹمنٹ طے کر لی۔ اگلے 2-3 دن میں وہ اس کام سے فارغ ہونا چاہتا تھا۔ دوسرے دن مریم کے آفس میں آنے سے پہلے وہ وہاں سے چلا گیا۔ وہ اسے کسی نہ کسی طرح ٹالنا چاہتا تھا۔ اس وقت مریم کے لیے اس کی ناپسندیدگی اور بڑھ گئی جب تیسرے دن وہ صبح اس کے گھر پہنچ گئی۔ وہ اس وقت نہا کر نکلا تھا۔ ملازم نے اسے مریم نامی لڑکی کے آنے کی اطلاع دی۔ اسے بے اختیار غصہ آیا۔ کس طرح کی فیملی سے تعلق رکھتی ہے، منہ اٹھا کر صبح صبح گھر پہنچ گئی۔ اسے دعوت کس نے دی یہاں آنے کی؟ وہ اب اس سے چڑھنے لگا۔ اس سے جا کر کہہ دو کہ اس کو آفس میں بلایا ہے وہیں آئے، یہاں گھر پر میں اس سے نہیں ملوں گا۔ اس نے تمام مینرز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے انتہائی غصے میں ملازم کو ہدایت دی۔ فیکٹری پہنچنے کے بعد بھی درخشاں کے یاد دلانے کے باوجود اس نے مریم کے لیے کوئی اپائنٹمنٹ نہیں رکھی۔ اس کا خیال تھا کہ صبح کے رویے کے بعد وہ فیکٹری نہیں آئے گی اور وہ اس سے جان چھڑانے میں کامیاب ہو جائے گا، مگر وہ ایک بار پھر وہاں آ گئی۔ اس وقت ولید اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ جب درخشاں نے اسے اس کی آمد کے بارے میں اطلاع دی
اور ولید کو وہ NCA کی ان تمام لوگوں سے ملاقات کے بارے میں بتاتا رہا۔ وہ مریم کے بارے میں بھی جانتا تھا۔ تم اس سے کہہ دو کہ چند دن بعد آئے، اور چند دن بعد جب وہ آئے تو تم اسے بتا دینا کہ تم کسی کو ہائر کر چکے ہو۔ ولید نے اسے مشورہ دیا اور اس نے اس پر عمل کیا۔ اسے یقین تھا یہ مشورہ کارگر ثابت ہوگا۔ اگلے دن وہ ایک لوکل آرٹ گیلری میں NCA کے کچھ اسٹوڈنٹس کی پینٹنگ کی نمائش دیکھنے گیا۔ صوفیہ کی کچھ پینٹنگز بھی نمائش میں رکھی ہوئی تھیں اور وہ اس کی دعوت پر اس کے ساتھ گیا۔ اس کا خیال تھا وہ اپنے آفس اور ایڈمنسٹریٹر بلاک کے لیے کچھ پینٹنگز خرید لے گا۔ نمائش میں شام کے وقت خاصے لوگ تھے۔ زیادہ تر NCA کے اسٹوڈنٹس ان کے فرینڈز اور فیملی ممبرز تھے، یا پھر لاہور کے کچھ دوسرے اداروں کے فائن آرٹ ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس۔ وہ ایسی نمائشوں میں آتا جاتا رہتا، اس لیے ان حلقوں میں کافی لوگوں سے اس کی شناسائی تھی۔ صوفیہ کچھ دیر اس کے ساتھ وہاں رہی، پھر وہ اپنے کچھ جاننے والوں کے پاس چلی گئی، جبکہ زید گھوم پھر کر تصویریں دیکھنے لگا۔ ہر اسٹوڈنٹ کی 7-8 سے زیادہ تصویریں نہیں تھیں، اور اگرچہ 3 دن پر مشتمل نمائش کا پہلا دن تھا، مگر پھر بھی بہت ساری تصویروں کے نیچے سولڈ کے ٹیگ لگ چکے تھے۔ صوفیہ کی ایک تصویر سمیت اس نے بھی کچھ تصویروں کا انتخاب کیا جنہیں وہ خریدنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ گیلری کا اب صرف ایک کونا رہ گیا تھا جہاں وہ نہیں گیا تھا، کیونکہ وہاں اس نے بہت زیادہ رش دیکھا تھا اور اس کا خیال تھا کہ جب رش کم ہوگا تو وہ وہاں جائے گا، مگر اسے حیرت ہوئی کہ رش کم نہیں ہوا۔ وہ جس وقت ادھر گیا اس وقت بھی خاصا رش تھا۔ زید کو توقع تھی کہ وہاں کسی اچھے آرٹسٹ کا کام ہوگا، مگر پہلی تصویر پر نظر ڈالتے ہی وہ ساکت رہ گیا۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، وہ آرٹسٹ کا نام دیکھے بغیر جان گیا تھا کہ وہ کس کا کام ہے۔ 1 سال پہلے خریدی گئی ان 2 تصویروں نے اسے اس آرٹسٹ کا کام اور سٹائل کے بارے میں اچھی خاصی شناسائی دے دی تھی۔ اس نے یکدم آگے بڑھ کر تصویر پر آرٹسٹ کا نام ڈھونڈا۔ وہ اپنے اندازے کی تصدیق کرنا چاہتا تھا اور اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ اس کا اندازہ ٹھیک تھا۔ دیوار پر ایک ہی رو میں 8 تصویریں لگی تھیں اور ان میں سے کچھ تصویروں پر وہاں اچھی خاصی ڈسکشن ہو رہی تھی۔ میں اس آرٹسٹ سے ملنا چاہتا ہوں۔ عباد، یہ کون ہے؟ زید نے ایک نظر ان تمام تصویروں پر ڈالنے کے بعد وہاں موجود NCA کے ایک اسٹوڈنٹ سے بات کی۔ یہ مریم کی تصویریں ہیں، NCA کی اسٹوڈنٹ ہیں، آج تو آئی نہیں ہیں، عباد نے اسے بتایا۔ مریم، زید نے نام دہرایا۔ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ کام ہے، مگر پہلے کبھی میں نے نمائش میں ان کی تصویریں نہیں دیکھی۔ ہاں، پہلی بار انہوں نے اپنی تصویروں کی اس طرح نمائش کی ہے۔ پتہ نہیں پہلے کبھی کیوں نہیں کی، حالانکہ ان کا کام اتنا اچھا ہے اور اس میں اتنی ویریشن ہے کہ وہ تنہا اپنی نمائش کروا سکتی ہیں۔ NCA کے بہترین اسٹوڈنٹس میں سے ہیں، 2-4 اسٹوڈنٹس جن کے بارے میں ہمارے پروفیسرز بہت پر امید ہیں۔ یہ آگے چل کر اپنی فیلڈ میں ایک بڑا نام کمائیں گے۔ ان میں ایک یہ بھی ہیں، پینٹنگ ہی ان کا میجر سبجیکٹ ہے اور منییچر مائنر سبجیکٹ ہے، اسی لیے ان کی پینٹنگز میں ہر چیز بہت ڈیٹیل میں ہے۔ عباد نے اس کے بارے میں کافی تفصیل سے بتانا شروع کر دیا۔ زید کو ایک دم بہت زیادہ خوشی اور اطمینان کا احساس ہوا۔ اسے یوں لگا جیسے وہ واقعی اپنا پروجیکٹ اس لڑکی سے کروانا چاہتا تھا، اور اس کو اس سے ملے بغیر یہ یقین تھا کہ وہ اس کے آئیڈیاز کو سمجھ سکتی ہے۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ وہاں موجود اس کی تمام تصویریں خرید لے، مگر انکوائری پر اس کو پتہ چلا کہ اس کی 4 تصویریں بک چکی ہیں۔ اسے یہ جان کر تسلی ہوئی کہ 4 عناصر کی سیریز ابھی نہیں بکی، زمین، آگ، ہوا، پانی۔ اس نے ان چاروں کے لیے ادائیگی کر دی۔ صوفیہ جب مقررہ وقت پر اس کے ساتھ واپس جانے کے لیے باہر پارکنگ کی طرف آئی تو اس نے زید کو خاصا مسرور پایا۔ کیسا لگا تمہیں میرا کام؟ اس نے ساتھ چلتے ہوئے زید سے پوچھا۔ بہت اچھا، میں نے تمہاری ایک تصویر خریدی ہے، اس نے مسکراتے ہوئے صوفیہ کو بتایا۔ وہ دلکش انداز میں ہنسی۔ میری ساری تصویریں بک گئی ہیں، مگر تمہیں خریدنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم بتا دیتے، میں تمہیں تصویر گفٹ کر دیتی۔ تھینک یو ویری مچ، اگلی دفعہ تم مجھے گفٹ کر دینا۔ ہاں، اس بار تو میں ادائیگی کر چکا ہوں، زید نے خوش دلی سے کہا۔ اور کتنی پینٹنگز خریدیں؟ صوفیہ نے دلچسپی سے پوچھا۔ وہ اب گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ 6 اور خریدی ہیں، 4 ایک آرٹسٹ کی اور 2 دوسرے 2 آرٹسٹوں کی، زید نے گاڑی پارکنگ سے نکالتے ہوئے کہا۔ یہ خوش نصیب آرٹسٹ کون ہے جس کی تم نے 4 پینٹنگز خرید ڈالیں؟ صوفیہ کو تجسس ہوا۔ میں تو 8 کی 8 خریدنا چاہ رہا تھا، مگر 4 پہلے ہی بک چکی تھیں، مریم کی۔ اوہ، صوفیہ کے منہ سے نکلا۔ اس کے کام نے وہاں موجود سارے کام کو آؤٹ کلاس کر دیا ہے۔ کم از کم میں نے پچھلے 5 سال میں کئی نئے آرٹسٹ کے کام میں اتنی گہرائی اور پروفیشن نہیں دیکھا۔ زید نے بڑے صاف لفظوں میں اس کو سراہا اور صوفیہ کے چہرے پر کچھ دیر پہلے موجود مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ خیر، ایسی بھی کوئی بات نہیں، وہ اچھا کام کرتی ہے، مگر وہاں موجود باقی لوگوں نے بھی اچھا کام کیا ہے، اس نے کچھ سرد لہجے میں کہا۔ نہیں، مجھے باقی لوگوں کا کام اتنا پسند نہیں آیا۔ پینٹنگ بنا لینا کوئی بڑا کام نہیں ہوتا، مگر بڑا کام یہ ہے کہ کلرز اور تھیم کے ساتھ تجربے کیے جائیں اور کچھ نئی چیز سامنے لائی جائے
اور اسی کے کام میں وہ نیاپن ہے۔ ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ میرا کام اچھا ہے، زید نے اس کی بات کاٹ دی۔ ہاں تمہارا کام اچھا ہے، مگر مریم کا کوئی ثانی نہیں، اس نے حتمی لہجے میں کہا۔ اس کی تصویر دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ یہ پیور ٹیلنٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ پیدائشی فنکار۔ مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ اپنی پینٹنگز پر کتنی محنت کرتی ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ محنت کے بغیر بھی وہ اچھا کام کر سکتی ہے، کیونکہ اس کی صلاحیت خدا داد ہے۔ صوفیہ اس بار کچھ نہیں بولی، وہ بالکل خاموش رہی۔ مگر ٹیکسٹائل ڈیزائننگ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، وہ آرٹسٹ تو ہے، پیٹرن بنانا اس کے لیے کیک واک ہوگی، اور کلرز کے جو شیڈز یہ استعمال کرتی ہے مجھے یہی چاہیے۔ میں چاہتا ہوں تم میرا اس سے کانٹیکٹ کرواؤ، فون نمبر لے دو یا ملوا دو، تم تو جانتی ہوگی۔ ہاں میں جانتی ہوں اچھا کام کرتی ہے، مگر خاصا نخرہ ہے اس میں، بلکہ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ اپنے کام کے حوالے سے اس کی گردن میں سریا ہے۔ تمہاری طرح پروفیسرز بھی اسے اچھا خاصا چڑھاتے رہتے ہیں، اور اسے یہ گمان ہو چکا ہے کہ اس کے علاوہ NCA میں کوئی اچھا کام نہیں کرتا۔ اس میں خوش اخلاقی یا مروت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ صوفیہ نے اس کے بارے میں اپنے خیالات کا بڑی صاف گوئی سے اظہار کیا۔ زید بے اختیار مسکرایا۔ یار قدرتی بات ہے، جو بھی اچھا آرٹسٹ ہوگا، ایکٹر ہو، سنگر ہو یا پینٹر ہو، اس میں تھوڑا نخرہ تو ہوگا، اور میرا خیال ہے یہ نخرہ اٹھانا چاہیے۔ پوری دنیا میں اچھے آرٹسٹ کے ناز اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھ میں خاصی برداشت ہے، میں اسے اچھی طرح ڈیل کر لوں گا۔ وہ ابھی اتنی بڑی آرٹسٹ نہیں ہے کہ لوگ اس کے نخرے اٹھائیں۔ NCA سے باہر ابھی کوئی نہیں جانتا اسے۔ اس جیسے لاکھوں ہوتے ہیں، اب کیا بندہ لاکھوں کے نخرے اٹھائے؟ اچھا یار تم میرا اس سے کانٹیکٹ کرواؤ، پھر دیکھیں کیا صورتحال بنتی ہے۔ زید نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ اسے صوفیہ کی خفگی کا اندازہ ہونے لگا تھا۔ میں رابطہ کرا دوں گی، مگر چند ہفتے پہلے ایک دن میں نے اس کے فرینڈز کے سامنے تمہارے پروجیکٹ کے بارے میں بات کی تھی۔ اس وقت مریم نے کوئی دلچسپی نہیں دکھائی، ہو سکتا ہے وہ انٹرسٹڈ نہ ہو۔ صوفیہ کو چند ہفتے پہلے آئزہ اور مریہ کے ساتھ ہونے والی گفتگو یاد آئی۔ پھر بھی ایک بار باقاعدہ طور پر بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ میں صبح NCA آؤں گا۔ ہاں ٹھیک ہے، آ جانا، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ مگر اگلے دن جب وہ NCA گیا تو صوفیہ نے اسے بتایا کہ مریم 3 دن کی چھٹی پر ہے۔ زید کو کچھ مایوسی ہوئی۔ اس کا فون نمبر اگر مل جائے تو میں اس سے فون پر بات کر لیتا، اس نے صوفیہ سے کہا۔ میں نے اس کی فرینڈ سے اس کا نمبر پوچھا تھا، مگر انہیں نہیں پتہ۔ زید سوچ میں پڑ گیا۔ تمہارا کیا خیال ہے، وہاں نمائش میں آنے کا کوئی امکان ہے اس کا؟ مجھے نہیں پتہ، شاید۔ صوفیہ نے کندھے اچکائے۔ تم تو جا رہی ہو وہاں، اگر وہ وہاں آئے تو تم مجھے رنگ کر دینا، میں آ جاؤں گا، زید نے اس سے کہا۔ ٹھیک ہے، صوفیہ نے حامی بھری۔ مگر وہ اس دن نمائش میں بھی نہیں آئی۔ تیسرے دن رات کو زید نمائش سے اپنی خریدی ہوئی تصویریں لینے گیا۔ وہ تمام تصویروں کی ادائیگی پہلے کر چکا تھا۔ اب نمائش کے اختتام پر اسے اپنی تصویریں لینی تھیں، مگر اس وقت اسے شوق لگا جب 7 تصویروں کے بجائے اسے صرف 3 تصویریں دی گئیں۔ ان میں مریم کی تصویر نہیں تھی۔ اس میں مریم کی تصویریں نہیں ہیں، اس نے اس آدمی کو یاد دلایا۔ ہاں وہ کسی اور نے خرید لی۔ کیا مطلب؟ میں ان تصویروں کی قیمت ادا کر چکا تھا۔ وہ چونکا۔ وہ رقم میں آپ کو لوٹا دیتا ہوں، وہ میرے پاس ہے۔ اس آدمی نے میز کی دراز سے ایک لفافہ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ زید نے وہ لفافہ نہیں لیا۔ مجھے یہ رقم نہیں چاہیے، مجھے وہ تصویریں چاہیے۔ میری خریدی ہوئی تصویریں آپ کسی دوسرے کو کیسے دے سکتے ہیں؟ اس نے خشک لہجے میں اس آدمی سے کہا۔ ہم نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا۔ مریم نے کل فون پر ہم سے اپنی تصویروں کے بارے میں پوچھا۔ ہم نے انہیں بتایا کہ ان کی تمام تصویریں بک گئی ہیں، اور ہم نے یہ بھی بتایا کہ 4 تصویریں ایک ہی آدمی نے خریدی ہیں۔ انہوں نے نام پوچھا تو ہم نے آپ کا نام بتا دیا۔ انہوں نے کہا وہ آپ کو تصویریں بیچنا نہیں چاہتی، ہم آپ کے بجائے کسی اور کو وہ تصویریں بیچ دیں، چاہے کم قیمت پر، اور اگر کسی نے نہ خریدیں تو وہ ان تصویروں کو واپس لے جائیں گی۔ اس لیے کل ہم نے سولڈ کے ٹیگز ہٹا دیے اور کل ہی وہ 4 تصویریں بک گئیں۔ آج وہ لوگ اپنی تصویریں لے گئے۔ وہ ہکا بکا اس شخص کا چہرہ دیکھنے لگا۔ آپ نے میرا نام بتایا اور انہوں نے کہا وہ مجھے تصویریں بیچنا نہیں چاہتی؟ زید نے بے یقینی سے کہا۔ ہاں ایسا ہی ہوا۔ اس آدمی نے لفافہ میز پر اس کی طرف کھسکایا۔ آپ مجھے ان کا کانٹیکٹ نمبر دے سکتے ہیں؟ نہیں، ان کا کانٹیکٹ نمبر نہیں ہے، انہوں نے خود فون کیا تھا۔ زید بے حد حیرت کے عالم میں وہ لفافہ اور تصویریں اٹھا کر باہر آ گیا۔ وہ مریم کو نہیں جانتا تھا، پھر اسے کیا مسئلہ تھا کہ اس نے تصویریں اسے نہیں دیں؟ وہ بے حد الجھ گیا۔ یا وہ مجھے جانتی ہے کسی ایسے حوالے سے جو اس کے لیے ناپسندیدہ ہو؟ اس کا ذہن اسی ادھیڑ پن میں لگا ہوا تھا۔ باہر پارکنگ میں آ کر اس نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور تصویریں پچھلی سیٹ پر رکھ دیں، اور تبھی اس کی نظر پچھلی کھڑکی کے پاس پڑے ہوئے ایک فولڈر پر پڑی۔ اس نے تجسس کے عالم میں اسے باہر نکالتے ہوئے گاڑی کا دروازہ بند کر دیا۔ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر وہ اندر بیٹھ گیا۔
مگر گاڑی سٹارٹ کرنے کے بجائے اس نے وہ فولڈر کھول لیا اور پھر خاصی دیر تک وہ فولڈر کھولے بیٹھا رہا۔ وہ وہی پیٹرن تھے انہی شیڈز میں جنہیں وہ بنوانا چاہتا تھا، اس سے زیادہ بہتر و مکمل حالت میں جس میں وہ انہیں سوچ رہا تھا۔ وہ ایک کے بعد ایک کاغذ الٹتا گیا اور پورا فولڈر دیکھنے کے بعد ایک گہرا سانس لے کر اس نے وہ فولڈر ساتھ والی سیٹ پر رکھ دیا۔ وہ فولڈر کس کا تھا، کہاں سے آیا تھا، وہ نہیں جانتا تھا، مگر یہ ضرور جانتا تھا کہ وہ وہی کام تھا جو وہ کروانا چاہ رہا تھا۔ اب اسے اس فولڈر والے کی تلاش تھی۔ صوفیہ کے علاوہ اس نے پچھلے دنوں کسی کو لفٹ نہیں دی تھی اور وہ کام صوفیہ کا نہیں ہو سکتا، ورنہ وہ اس سے بات ضرور کرتی۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے وہ بری طرح الجھا ہوا تھا، مگر گھر کے اندر آتے ہی اسے خیال آیا ہو سکتا ہے یہ فولڈر ملازم نے کار کے اندر رکھا ہو۔ وہ فولڈر لیے سیدھا اندر چلا گیا۔ ہاں، یہ میں نے کچھ دن پہلے آپ کی گاڑی میں رکھا تھا، لیکن مجھے بتانا یاد نہیں رہا، ملازم نے اس کی انکوائری پر بڑی سادگی سے کہا۔ کس نے دیا تھا؟ وہ اس دن صبح جو لڑکی آئی تھی اس نے چوکیدار کو دیا تھا۔ کون لڑکی؟ زید الجھا، پھر اس کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ وہ جنہیں میں نے کہا تھا کہ آفس میں مجھ سے ملیں، میں گھر پر نہیں ملوں گا۔ مریم؟ ہاں جی وہی، ملازم نے کہا۔ مریم، مریم۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے بے اختیار سر ہلانے لگا۔ سارے تار جڑتے جا رہے تھے۔ وہ چپ چاپ صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ اب جانتا تھا مریم کون تھی، اس نے اسے تصویریں کیوں نہیں دیں، پروفیسر عباس کیوں اس کی اتنی تعریف کر رہے تھے۔ وہ جسے ارتکاز توجہ کی کمی سمجھ رہا تھا وہ اس کا انداز تھا۔ اس نے اس کی ہر بات نہ صرف سنی تھی بلکہ سمجھ بھی لی تھی، کسی سوال کے بغیر، اور اس کا ثبوت وہ ڈیزائن تھے جو وہ اگلے ہی دن لے آئی تھی۔ اور یقیناً اسے اپنے کام پر اعتماد تھا کہ سوال کرنے کے بجائے اس نے صرف معاوضہ طے کرنا چاہا۔ بہت برا ہوا، بہت برا ہوا، وہ سب کچھ سوچتے ہوئے بڑبڑاتا رہا۔ آپ ایک بہت بڑے احمق ہیں زید۔ وہ اپنے چہرے پر ایک نادم مسکراہٹ لیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تو کیسی لگی آپ کو زید کی بے چینی اور مریم کی خودداری؟ یقیناً آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا، اور ہاں، ایک نئی ابتدا جاننے کے لیے میرے ساتھ رہیے گا، اور اگر آپ کو یہ انداز پسند آیا ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔